اگر ایک طرف خوشی کے اظہار کے طور پر، انعام کے طور پر باری تعالی نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، تو دوسری جانب ہم سب کے لیے آج کا یہ مبارک دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کو بجا لانے کا دن ہے۔ شکر اس بات پر کہ رمضان کے مبارک مہینے کو باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اس میں روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اپنی عبادت و اطاعت و فرما برداری کی باری تعالی نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ نہ چاہتے تو اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات سے ہم اور آپ مالا مال نہیں ہو سکتے تھے۔ آج کے اس خوشی کے دن پر ہمیں یاد کرنا ہوگا اپنے ان مرحوم بزرگوں اور بھائیوں کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی جو پچھلے سال رمضان یا عید کے موقع پر ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، لیکن آج وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں، اللہ کے جوار میں چلے گئے۔ یہی نظام ہے باری تعالی کا۔ ہم آج اظہار خوشی کے طور پر اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے عیدگاہ کے اس میدان میں بڑی تعداد میں جمع ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ سال یا اگلے مرحلے میں ہم میں سے کس کس کو پھر اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع میسر ہوگا۔ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالی زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کے مواقع مرحمت فرمائے، اور خوشی اور مسرت کے یہ دن باری تعالی ہماری زندگیوں میں بار بار لائے۔ عید الفطر کا یہ مبارک دن اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے انعام کے طور پر امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ بدلے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کی، روزے رکھے، راتوں میں عبادت کی، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آئے، اللہ رب العزت والجلال آج کے اس عظیم دن میں اپنے ان تمام نیک بندوں کے لیے جائزے کا اور انعام کا اعلان فرماتے ہیں، اور ان نیک بندوں کے طفیل میں ہم جیسے گنہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور مغفرت و بخشش اور معافی کا جو دریا اللہ کی جانب سے بہتا ہے، ہم اور آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور باری تعالی ہماری دنیا کو بھی بدل دیتے ہیں اور ہمارے لیے بھی مغفرت و بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے مغفرت و بخشش کا جو وعدہ امت مسلمہ کے لیے کیا ہے، اس کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب عید کے دن ایمان والے بڑی تعداد میں دو گانے کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی جانب جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں امت مسلمہ کے افراد جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اس اجتماع پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان انسانوں کے اس اجتماع کو باری تعالیٰ فخر کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور پوچھتے ہیں فرشتوں سے
کہ یہ سب ایمان والے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جمع ہیں؟ فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ الہ العالمین، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے ماہ مبارک کی قدر کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، آپ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ مزدور ہیں، عامل ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور مزدور کو اپنی مزدوری چاہیے، اجیر کو اپنی اجرت چاہیے۔ یہ آسمان کے نیچے اکٹھے ہو کر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، آپ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں گے، اور ان کا مقصد اور ان کی مراد یہ ہوگی کہ جو نیکیاں آپ کے کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں ان کو انجام دینے کی توفیق ہوئی ہے، آپ اس کا بدلہ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان مزدوروں کی مزدوری آپ ان کو دے دیں۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے مرتبے کے بلندی کی قسم، میں اپنے ان تمام بندوں کے لیے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کروں گا۔ یہی نہیں بلکہ میں ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو حسنات سے اور نیکیوں سے بدل دوں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی بشارت و خوشخبری کا مستحق بنائے، اور ہم جب دوگانے کی ادائیگی کے بعد عیدگاہ سے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں تو باری تعالی کی جانب سے ہم سب کے لیے مغفرت و بخشش کا اعلان ہو چکا ہو، اور ہماری نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جا چکا ہو، اور ہمیں وہ مزدوری مل چکی ہو جس کے ہم مستحق ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے اور اسی کی امید رکھنی چاہیے۔ عید کا یہ مبارک دن امن و سلامتی، محبت و اخوت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کا دن ہے۔ اسلام کی انسانیت نوازی سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان سے دنیا کو واقف کرانے کا دن ہے، اور دنیا میں بسنے والی قوموں کو یہ بتانے کا دن ہے کہ ایک مسلمان، ایک عاشق رسول، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا متبع اور پیروکار دنیا میں امن و سلامتی اور محبت و اخوت کا پیغام عام کرتا ہے، اور اسی کو وہ اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہے۔ عید الفطر کا یہ مبارک موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی اس خوشی میں دکھی انسانیت کو بھی شریک کرنے والے ہوں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں، اظہار خوشی کرنے کے وہ مواقع ان کے پاس نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو عنایت فرمائے ہیں۔ عید کے اس مبارک موقع پر ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کے ایسے کمزور لوگوں کی نشاندہی کریں، اور اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی نعمت ان میں تقسیم کر کے ان کو بھی اس لائق بنائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اظہار خوشی کے اندر شریک ہو سکیں، اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں آ سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں، اچھا لباس زیب تن کر سکیں، اور اظہار خوشی کے جو مسنون طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا، اور اس کا عملی نمونہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو
بہت سے بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے جو نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، آپس میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی بچوں سے کچھ فاصلے پر ایک اور بچہ کھڑا تھا جو مغموم اور رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر نیا کپڑا بھی نہیں تھا اور خوشی کے وہ آثار بھی نہیں تھے جو دوسرے بچوں کے چہرے کے اوپر دکھائی دے رہے تھے۔ میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس دور کھڑے بچے کے اوپر پڑی تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تمہارے ساتھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، تم ایک طرف غمزدہ سے کھڑے کیوں دکھائی دے رہے اور تم نے عید کی تیاری کیوں نہیں کر رکھی؟ اس بچے نے ٹوٹے دل کے ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں حالات سے مجبور ہوں، میرے سر پر میرے باپ کی شفقت کا سایہ نہیں ہے، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر اللہ کے جوار میں جا چکی ہے، میں بے سہارا ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، میرے یہ ساتھی اپنے والد کی شفقت سے مالا مال ہیں، ان کو ان کی ماؤں کی ممتا بھی ملی ہوئی ہے، ان کے سرپرستوں نے، ان کے والدین نے، ان کے ذمہ داران نے ان کے لیے نئے نئے کپڑوں کا انتظام بھی کیا ہے، اظہار خوشی کے مواقع ان کے پاس ہیں، اس لیے یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے اے اللہ کے رسول، میں کس طرح اظہار خوشی کروں؟ میرے سر پر والد کا دست شفقت بھی نہیں ہے اور ماں کی ممتا سے بھی میں اللہ کے فیصلے کے مطابق محروم ہو چکا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور عیدگاہ جانے کے بجائے واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی، اپنی لفت جگر، نور نظر، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں یہ کہلوایا کہ حسن و حسین میں سے کسی کا اچھا کپڑا ہو اور لباس ہو تو وہ بھیج دو، میں اس بچے کو آج وہ پہناؤں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نہلا دھلا کر وہ نیا کپڑا اس یتیم بچے کو پہنایا اور پھر اس سے کہا اما ترضى ان اكون اباك وعائشة امك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بیٹا کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں؟ اللہ کے نظام کے مطابق باپ کے دست شفقت سے تم محروم ہو گئے ہو، لیکن اللہ کسی کو بے سہارا دنیا کے اندر نہیں چھوڑتے۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات ہوتی۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت میں آ کر اپنی یتیمی کے غم کو بھول گیا اور اسے خوشی اس بات کی ہو گئی کہ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے گھر کا فرد بنا لیا ہے اور اپنے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اچھی طرح تیار کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی انگلی پکڑ کر پھر عیدگاہ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری جانب وہ یتیم بچہ ہے اور سب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عیدگاہ کی جانب جا رہا ہے۔
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دور جانے کے بعد اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں کے اوپر سوار کر لیتے. لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شانے کے اوپر سوار کیا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک یتیم ہے جس کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ معاملہ فرمایا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو اپنے کاندھے پر قصدن اور ارادتن اسی وجہ سے بٹھایا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ سماج کے جو کمزور اور بے سہارا لوگ ہیں ان کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو، اللہ تمہیں بھی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے اور دین و دنیا کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں. آج کا یہ مبارک دن اس طرح کی دکھی انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا دن ہے، اور دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کی زندگیوں میں خوشی اور مسرت کے مواقع کو لانے کا دن ہے. اللہ رب العزت والجلال اسی جذبے کے ساتھ ہم سب کو اس مبارک دن کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ باری تعالی وعدے کے مطابق ہم سب کے لیے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کریں گے، تو ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے جانا چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف کر کے اللہ کی اس بارگاہ سے باہر قدم رکھیں. اب تک ہم نے جو بدعملیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام کیے ہیں، سچے دل سے ان کو چھوڑنے کا پختہ عزم و ارادہ کریں گے. مستقبل میں ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے قریب جانے کا خیال بھی اپنے دل کے اندر نہیں لائیں گے، اور خاص طور پر اپنے دل کو ہر طرح کے روگ سے اور بیماری سے پاک رکھیں گے. اس لیے کہ دل کا جو روگ ہوتا ہے، روح کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مضر ہوتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ تعلی، غرور، کبر، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنا، ہر معاملے میں اپنی رائے ہی کو تھوپنے کی کوشش کرنا. یہ جذبہ انسان کے اندر اگر آئے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ قرار دیا جائے. تواضعانہ شان کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا، اور آپ نے ایمان والے بھائیوں کو بھی یہی تلقین فرمائی، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اور مسکنت کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حسد سے، بغض سے، کینے سے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے جذبے سے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے اور ایک اچھا مسلمان بن کر اس دنیا کے اندر جینا ہے. اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم الناس باللسانہ ویدہ. حقیقی سچا اور اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء و جوارح سے، جس کے قول سے، جس کے فعل سے دنیا میں بسنے والا ہر انسان محفوظ رہے. ہمیں اپنی ذات ایسی بنانی ہے کہ کسی کے لیے ہماری ذات نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو. ہم کسی کے خلاف سازش رچنے والے نہ ہوں، کسی کے خلاف محاذ بنانے والے نہ ہوں، کسی کے خلاف ریشہ دوانی کرنے والے نہ ہوں، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے نہ ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے نہ ہوں. سچے مسلمان کی یہ شناخت اور پہچان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. باری تعالی ہمیں اس روئے زمین پر اسی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اخیر میں سیدنا
حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے ایک تاریخی جملے کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ عید کے حوالے سے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عید اس آدمی کی نہیں ہے کہ جس نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، عید اس آدمی کی نہیں ہے جس نے شاندار اور عمدہ پکوان اپنے گھر کے اندر بنایا اور اس کا استعمال کیا، بلکہ عید اس مومن کی ہے، عید اس مسلمان کی ہے جس کے رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے، جس کی راتوں کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئیں، جس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور جس کی جد و جہد اور کوشش کے صدقے میں باری تعالی نے اس کے درجات کی بلندی کا فیصلہ فرما دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی اصل عید ہے۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، شیرینی یا میٹھے پکوان کھا لینے کا نام عید نہیں، بلکہ اصل عید یہ ہے کہ ہم نے رمضان ایسے گزارے ہوں کہ روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، راتوں کی عبادتیں مقبول ہو گئیں، گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر حضرت نے آخر میں فرمایا کہ ہمارا آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسلمان اپنی زندگی کا ہر دن عید کا دن بنا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا، کام کرنے والا بن جائے۔ باری تعالی ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ اس دن کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب نماز عید الفطر کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کے سلسلے میں جن حضرات نے انتظامی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، جس میں ہمارے احباب پیش رہے، جامع مسجد اور عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران و اراکین ہیں، والنٹیئر ہیں، خدام ہیں، جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس میدان کو نماز عید کے لیے تیار کیا، انتظامات میں لگے رہے۔ اسی طرح ہمارے جنپد کا جو پرشاسن ہے، ڈی ایم صاحب ہو یا کپتان صاحب ہو یا ایڈمنسٹریشن کے دوسرے حضرات ہوں یا نگر پالیکا کے ذمہ داران ہو اور اس سے متعلق عملہ ہو، ان تمام لوگوں نے بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دو دن سے نہیں بلکہ ہفتہ 10 دن پہلے ہی سے ایڈمنسٹریشن نماز عید الفطر کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑا فکر مند رہا، مستقل ذمہ داران سے وہ رابطہ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ امن و امان اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ عظیم الشان عمل انجام دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اس بیان کو شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔